السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم حاضر ہیں انتہائی تاریخی اور ورلڈ بریکنگ اگر اس کو کہا جائے کہ اس صدی کی جو چند بڑی خبریں ہوں گی ان میں سے یہ ایک ہے کہ دنیا کے واحد سپر پاور امریکہ کو طالبان نے ناکوں چنے چبوا دیے اور وہ رات کے اندھیرے میں ڈیڈ لائن ختم ہونے سے 20.5 گھنٹے پہلے آدھی رات کو وہ اڑان بھر کے چلے گئے اور اتنے عرصے سے وہ رہے 20 سال۔ بہت بڑی جنگ ہے یہ، جو کہ امریکہ کی تاریخ کی بڑی لڑائی ہے۔ ویتنام میں بھی انہوں نے تقریباً کم و بیش اتنا، لیکن افغانستان کی لڑائی جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور بڑی مزے کی بات آپ کو بتائیں کہ اس میں ایسی چیزیں چھوڑ کے بھاگا ہے اور ایسی چیزیں وہاں جلا کے تباہ کر کے بھاگا ہے کہ خود جنرل میکنزی جو یو ایس سینٹرل کمانڈ کے چیف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو چیزیں چھوڑ کے آئے ہیں لیفٹ اوورس جو ہے وہ اتنا ملٹریلی تو طالبان کے شاید کام نہ آئے، لیکن یہ ان کے لیے ایک پرائز ہے، یہ ٹرافی ہے ان کے لیے۔ کیا کیا چھوڑا انہوں نے پیچھے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں اور تھوڑا پس منظر آپ کو تھوڑا ریفریش کراتے ہیں، آپ کے ذہن میں تو ہے، اس کے ابھی تھوڑا تذکرہ کرتے ہیں اور یہ اب افغانستان میں کیا ہونے جا رہا ہے اس پہ بھی تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جب سوویت یونین تھا تو امریکہ نے اس وقت جو ہے وہ مجاہدین کے ذریعے ایک پراگزی وار لڑی، ان کو بڑا اسلحہ بھی دیا۔ پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ کارٹر تھے، انہوں نے بلایا بھی یہاں سے جو مجاہدین کے گروپ تھے، ان کی خاطر تواضع کی اور ان کی بڑی تھپکی بھی ماری۔ پھر اس کے بعد سعودی عرب انوالو ہوا، اس میں مصر انوالو ہوا، وہ ان کو اسلحہ دیتے رہے اور انہوں نے یہ جنگ لڑی اور بالآخر رشیا جو ہے وہ سوویت یونین کو شکست ہوئی۔ ایک طویل وار میں گورباچوف نے ختم کر دی وہ جنگ، اور اس کے بعد وہاں کے اس وقت کے جو مجاہدین تھے، وارلارڈ تھے، انہوں نے فتح کے جشن منائے۔ اب اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی امریکہ کا کام نکل گیا وہ بھاگ گیا۔ پھر اس کے بعد جب طالبان کی حکومت آئی اور 9/11 ہوا، اسامہ بن لادن جو ہے وہ یہاں پہنچائے گئے اور اس میں بھی امریکہ کا ہاتھ تھا۔ اور بعد میں 9/11 کے بعد جب اٹیک ہوا اور پھر ساری صورتحال آپ کے سامنے کہ طالبان جن کی آمدنی کا بڑا ذریعہ جہاں جہاں ان علاقوں میں ان کا اثر رسوخ تھا وہاں محصول وصول کرتے تھے، جہاں کانیں تھی مختلف کرومائٹ کی یا اور جو معدنیات ہیں وہاں سے یہ پیسے ان سے لیتے تھے، حصہ لیتے تھے باقاعدہ۔ اور جو پوست کی کاشت ہوتی ہے اس کی سمگلنگ سے بھی ان کو پیسہ ملتا رہا، اور کچھ جو ہے وہ ان کو مختلف ممالک سے بھی مدد ملتی رہی۔ اور اس میں سب سے سر فہرست پاکستان رہا، جن پہ الزام لگتا رہا کہ وہ طالبان کو ہر قسم کی مدد کرتا ہے، جس کا کہ پاکستان مستقل طور پہ انکار کرتا رہا، ان الزامات کو مسترد کر کے اور بے بنیاد قرار دیتا رہا۔ اب 20 سال کے بعد جب امریکہ اور دنیا جہان کی جتنے بھی ماڈریٹ آرمیز ہیں، جدید ترین ٹیکنالوجی اور اس میں جنگی آلات سے لیس جو ہے ہیلی کاپٹر، ہر قسم کی چیزیں وہ لے کے جب آپ آئے، اب پھر بھی آپ جو ہے وہ کیپچر نہ کر سکے اور بالآخر امریکہ کو بھاگنا پڑا۔ 31 اگست کی ڈیڈ لائن صدر جو بائیڈن نے جو مقرر کی تھی، اب اس میں ختم ہونے میں ابھی 20.5 گھنٹے باقی تھے۔ رات کو 3:30 بجے یہ نکلے ہیں وہاں سے۔ آخری جو ایئر فورس کا C-17 جو طیارہ تھا اس کے اندر زیادہ تر فوجی انہوں نے نکال دیے تھے، لیکن کچھ فوجی، درجنوں فوجی جو ہے وہ اس میں سوار ہوئے، اور آخری جو آرمی کا جوان ہے، یو ایس آرمی کا، وہ جب سوار ہو رہا ہے اس میں، تو اس کی بھی تصویر خود پینٹاگون نے شیئر کی ہے کہ دس از دا لاسٹ سولجر ہو از لیونگ افغانستان۔
تو اس میں انہوں نے ہم نے یہ بھی دیکھا جو آپ نے دیکھا ادھر فلڈ ریلیف میں 2 پنکھوں والے شنوک ہیلی کاپٹر جو ہے ان کے پر اتار کے ان کو بھی اس میں ڈال کے لے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی جو اطلاعات مل رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ تصاویر آئی ہیں، ویڈیوز شیئر ہوئی ہیں، اس میں جو چیزیں آئی ہیں وہ تو بڑی، وہاں چھوٹے جہاز بھی کھڑے ہیں، ہیلی کاپٹرز بھی کھڑے ہیں، اور لاتعداد ان کی جو فوجی ہیلمٹس ہیں، جو بلٹ پروف ہیلمٹس ہوتی ہیں، وہ جیکٹس ہیں، اور بہت سارا چھوٹا اسلحہ ہے، تو نائٹ وینز ہیں، اور پروٹیکٹیو جو ان کی وردیاں ہیں، تو لا تعداد قسم کی اس طرح ہزاروں کی تعداد میں یہ چیزیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے ہم نے دیکھا، جس کی خود پینٹاگون نے تصدیق بھی کی، جنرل میکنزی نے بھی کہا کہ یہ جو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں، ذرا میں اس کی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ اس میں 70 جو ہے وہ مائن بلاسٹ پروٹیکشن وہیکل جو ہیں وہ ہیں، یہ تقریباً بڑی مہنگی گاڑی ہے، تقریباً 3 کروڑ سے زائد مالیت میں ایک گاڑی یہ بنتی ہے۔ پھر یہ اس کا بڑا ورشن تھا، چونکہ جب اس کی ساخت ایسی تھی کہ مائن بلاسٹ ہو بھی تو جو بیچ کا پورشن ہے جو جس میں فوجی بیٹھتے ہیں وہ بڑا پروٹیکٹڈ اور بلٹ پروف ہوتا ہے، تو اس کو بعد میں پھر جو ہے ریڈیوس کیا گیا، اور اس کی چھوٹی گاڑیاں بنائی گئیں مائن بلاسٹ سے بچنے کے لیے فوجیوں کو، کیونکہ اس میں اڑ جاتے تھے پرخشے انسان کے۔ تو جب یہ چیزیں ہوئیں اور تجربات ہوئے، اس کے بعد ان گاڑیوں کی ضرورت پڑی، اور پھر یہ ایجاد ہوئیں، اور پھر یہ جنگی مقاصد کے لیے استعمال بھی ہوئیں۔ تو 27 کے قریب ایسی چھوٹی جو بم پروف گاڑیاں ہیں وہ بھی چھوڑ گیا ہے، 70 کے قریب وہ ہے بڑی گاڑیاں ہیں جو وہ چھوڑ کے گیا ہے، 73 جنگی جہاز ہیں وہ افغانستان میں وہ چھوڑ کے بھاگے ہیں، اور جو راکٹ کو کاؤنٹر کرنے والی ٹیکنالوجی ہے یا میزائل سسٹم ہے، ڈیفنس سسٹم، وہ بھی یہاں پر چھوڑ کے گئے ہیں، اور ان کے پر پیس کی جو کاسٹ ہے وہ $3 کروڑ جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ یہ یو ایس ٹوڈے کی رپورٹ بھی ہے جس میں جنرل میکنزی کو کوٹ کر کے تقریباً یہ پرائسز جو ہے وہ انہوں نے دی گئی ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے یہ راکٹ کاؤنٹر والا جو ہے، اس کا مالیت $1 کروڑ ہے، اور جو اپاچی ہیلی کاپٹر چھوڑ کے گئے ہیں ان کی مالیت جو ہے وہ $3 کروڑ ہے۔ تو یہ ان کا کہنا ہے کہ قابل استعمال حالت میں اتنی یہ زیادہ ملٹری چیزیں نہیں ہیں، اور ہم نے فوٹیجز بھی دیکھے جو ایئرپورٹ پہ ہیلی کاپٹر وغیرہ کھڑے تھے تو ان کے شیشے توڑ گئے ہیں، یا ان کی جو مشینری تھی ان کو ناکارہ بنایا گیا ہے، اور اس کے اندر جو میزائل وغیرہ سسٹم جو تھا اس کو ڈیفیوز کیا گیا ہے، اور ان کو ناکارہ کر کے وہ چلے گئے ہیں۔ لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ جب یہ چیزیں موجود ہوں گی تو اس سے ایک تو آپ کو ٹیکنالوجی کا نو ہاؤ ہوتا ہے، پھر اس طرح کی چیزیں بنانے میں آپ کو مدد ملتی ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی نالج اور ایک ٹیکنالوجی، اس کے جو چیزیں وہاں چھوڑ کے گئے ہیں تو یہ بھی ان کے لیے کافی ہوگی۔ بات یہ ہے کہ اب افغانستان میں حکومت جو ہے وہ کسی بھی وقت اناؤنس ہو سکتی ہے، چونکہ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا تھا کہ جو ہے وہ جب تک ایک بھی فوجی غیر ملکی یہاں پہ ہوگا ہم حکومت اناؤنس نہیں کریں گے۔ اب تو ہو گیا، گورنرز کو وہ لگا چکے ہیں، اور باقی مین حکومت کا اعلان ہونے والا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ طالبان تمام تر افغانستان میں میٹر کرنے والے سیاسی قبائلی لوگ ہیں، تمام زبانیں بولنے والے، تمام کمیونٹیز کی شراکت کے ساتھ ایک وسیع بنیاد قومی حکومت بنانا چاہتے ہیں، تاکہ اس کو ایک ایکسیپٹنس جو ہے وہ ملے عالمی سطح پر بھی اور افغانستان کے اندر بھی، اور یہ پھر تاثر نہ ہو کہ انتقام کا، اور یہ چیزیں جو ہے وہ امن قائم ہو سکے۔ لیکن طالبان کی نئی حکومت کے لیے جو سب سے بڑا اور فوری خطرہ ہوگا اور جو چیلنج ہوگا وہ ہے داعش کا، جو خراسان میں بیٹھ کے جس نے ایئرپورٹ پہ بھی اٹیک کیا، تو اس کو ہینڈل کرنا، اور داخلی طور پہ چیزوں کو ہینڈل کرنا، اور انٹرنیشنل چیزیں کو، امداد کو مینیج کرنا، بحال کروانا، اور اپنے معاملات کو ٹھیک سے چلانا، تو یہ فوری طور پہ نئی حکومت کے لیے چیلنجز ہوں گے، اور دیکھتے ہیں کہ اس سے یہ کیسے نمٹتے ہیں۔ مزید پروگرام کے ساتھ آئندہ بھی آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے۔
اگر یہ پروگرام آپ کو اچھا لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔